اوورسیز کنونشن کے حوالے سے وی آر ویری ہوپ فل کہ اوورسیز کو انگیج کیا جائے. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ایک پیج پر ہونا چاہیے اوورسیز کو بھی پاکستان کے ساتھ, پاکستانی حکومت کے ساتھ. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کاوش کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں, ایک یہ رائے پرسیپشن اور ایک تھا کہ اوورسیز سارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اور اوورسیز کی جو اکثریت ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. لندن ہے, یو ایس اے ہے, جہاں بھی اوورسیز ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اب اور تھا کہ موجودہ حکومت کا اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ڈسکنیکٹ ہے اوورسیز کے ساتھ, ایک گیپ ہے, تھا نہیں ابھی بھی ہے, پاکستانی ڈائسپورا کے ساتھ. اور جہاں بھی باہر جاتے تھے پروٹیسٹ نظر آتے تھے ان کے خلاف, ٹھیک ہے نا. لیکن 2-3 ایونٹس ایسے ہوئے جس سے موجودہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ حوصلہ ملا کہ نہیں, اوورسیز میں ان کی اسٹرینتھ موجود ہے. کتنی پرسنٹ؟ پہلے جب بانی پی ٹی آئی نے ریمیٹنسز کے بائیکاٹ کی کال دی اور ریمیٹنسز بائیکاٹ ناکام ہو گیا اور بلکہ ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا, تو یہ پہلا حوصلہ تھا جو یہ ملا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جو بھی کہا جائے گا اس پر ڈائسپورا عمل کرے گا یا اوورسیز عمل کریں گے. کیونکہ پی ٹی آئی, آپ کو پتہ ہے اس وقت تو سب ہی یہ کہہ رہے تھے کہ جی جب عمران خان کال دے دے گا تو پھر ریمیٹنسز بند ہو جائیں گی, پیسے نہیں آئیں گے, اوورسیز پیسے روک دیں گے, ہنڈی سے بھیجیں گے, اور پاکستان کو جو $3 بلین آتا ہے 2.5 بلین نہیں آئے گا تو بینک کرپسی ہو جائے گی یہ وہ. اور خان صاحب نے کال دی بھی, اور اس کال کو سوشل میڈیا پہ بہت پروپیگیٹ بھی کیا گیا, وی لاگز کیے گئے کہ نہ بھیجیں. جتنا کیا گیا اتنے زیادہ آ گئے اور ریمیٹنسز میں 20% اضافہ ہو گیا. لیکن ماہر معیشت کسی اور طرف اس کا نہیں آپ ماہر معیشت کچھ بھی کہیں, بانی پی ٹی آئی کی کال تھی ریمیٹنسز بند کرنے کی, بالکل تھی 2 مہینے کے لیے, ابھی بھی جاری ہے, انہوں نے واپس نہیں لی. اور جب سے انہوں نے کال دی ہے تب سے ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ بھی حقیقت ہے. لیکن اس سے اس چیز کا اندازہ لگانا کہ اوورسیز تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں ان کی کال پہ تو انہوں نے بائیکاٹ پہ تو اثر نہیں ہوا نا, مطلب آپ میری بات پاکستان کے حالات ہی اس قابل نہیں, لوگوں نے پیسے بھیجے, زیادہ بھیجے, لوگوں نے زیادہ پیسے بھیجے, کال کے بعد زیادہ بھیجے, پہلے جتنے بھیج رہے تھے اس سے زیادہ. مہنگائی کی وجہ سے نہیں, جو بھی وجہ, نہ بھیجتے, ہنڈی سے بھیجتے, نہیں بھیجے, بینکنگ چینل سے بھیجے, پاکستان مضبوط ہوا. دوسری, جب جنرل عاصم منیر لنڈن گئے, دیکھیں نا, ایک تو جنرل عاصم منیر امریکہ گئے تو پی ٹی آئی نے احتجاج نہیں کیا. جب شیر افضل مروت پہ یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے فون کر کے کہا کہ اعتراض نہیں کرنا, احتجاج نہیں کرنا, تو بڑا جی نقصان ہو گیا. پھر وہ لنڈن گئے تو پی ٹی آئی نے پوری قوت سے احتجاج کیا, 100 بندہ بھی نہیں اکٹھا ہوا. مطلب پی ٹی آئی کی کال پر, جبکہ پوری پی ٹی آئی کی لنڈن کے لیے کال تھی, خود شہزاد اکبر نے کہا کہ یہ احتجاج نہیں, پی ٹی آئی کا سیاسی جنازہ ہے. کیونکہ حکومت نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تھریٹ کیا, اوورسیز کو پاسپورٹ کر دیں گے, کینسل کر دیں گے, یہ بات یہاں سے جائیدادیں ضبط ہو جائیں گی. تھریٹ بھی تو کیا؟ نہیں, کسی کی جائیداد نہیں ضبط ہوئی, کسی کی نیشنلٹی نہیں کینسل ہوئی, بلکہ جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بدتمیزی کی ان کی بھی بحال ہے. کچھ نہیں ہوا پاکستان میں عدالت. یہ آپ پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے میں نہ آیا کریں. نہیں, یہ ان کا موقف ہے. آپ فیکچوئل بات کریں کہ کس ایک کی ہوئی, کسی کی بھی نہیں ہوئی. اگر کسی پر کوئی کیس ہے تو وہ اوورسیز کے رشتہ داروں کو کالز گئیں. نہیں, کسی کو نہیں. مطلب اوورسیز والے اپنے رشتہ داروں کی کون سی پرواہ کرتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ احتجاج کرتے تھے تب نہیں پاکستان کی حکومت ان کو روکتی تھی. مطلب پی ڈی ایم 1 میں وہ کر بھی رہے تھے نا, تو تب جب تھے تو تب تو آپ کہتے تھے بڑی پاپولیرٹی ہے. اب جب نہیں کرتے اس کا مطلب ہے پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے. اچھا, جب آپ کہتے تھے کہ جی سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے 10 ڈاؤن ٹاؤن کے آگے, جب آپ کہتے تھے کہ میرا مطلب ہے کہ ایمبیسی کے سامنے لوگ جمع ہو گئے, تو اب نہیں جمع ہوتے تو پاپولیرٹی ختم ہو گئی.